الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیت نور کا بیان تھا. آیت نور کے بیان کے بعد اللہ رب العزت یہاں سے آیت نور کے بیان کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر کیا، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. پھر ان کی ہدایت کی فکر میں اللہ تعالی نے یہاں پر کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ایسے واضح اور صاف عقلی دلائل ہیں کہ انسان ان پہ غور کرے، انسان ان کو سمجھے تو اس کے حالات میں تبدیلی آتی ہے. ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم میں ساتھ ہی عرض کروں گا کہ انسان اللہ رب العزت کی ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان باتوں پہ توجہ دیا کریں، ہم ان باتوں پہ دھیان دیا کریں. ہم ان باتوں پہ دھیان دیں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آئے گی اگر ہم ان آیتوں پر، ان باتوں پہ دھیان دیں. آج مسلمان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان نے دھیان دینا، آبزرویشن، مسلمان نے یہ چیز چھوڑ دی. دھیان دینا، توجہ دینا، یعنی ایسے امور میں دلچسپی ہی نہیں رہی. ان امور میں دلچسپی رہی جن کا آؤٹ پٹ نظر آتا ہے، پیسے ملتے ہیں اس پہ، اس کے اوپر رزلٹ ملتا ہے، اس کے اوپر نمبر ملتے ہیں. مسلمان کی دھیان اور توجہ صرف ان امور پہ رہا. چنانچہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہوگی کیونکہ نماز پڑھنے کے پیسے تو نہیں ملتے. روزہ رکھنے والوں کی کمی ہوگی اس لیے کہ روزہ رکھنے سے پیسے تو نہیں ملتے. اب جو رہے سے دیندار ہیں وہ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنے کا نہ دھیان ہے نہ توجہ ہے. تو مسلمانوں کا دھیان اور توجہ ان باتوں پہ رہی نہیں جن باتوں پہ کوئی ظاہری نفع نہیں ملتا. باطنی نفع کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں رہا، باطن کو بنانے کی کسی کی فکر نہیں رہی. چنانچہ ان آیات مبارکہ کے اندر، اور یہ آیات اتنی اہم ہے آپ ذرا سمجھیں، قرآن مجید میں کم و بیش 6200 سے زیادہ آیتیں ہیں. 6200 سے زیادہ آیتوں میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے 500 آیات الگ کی ہیں کہ 500 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں مسائل کا بیان ہے. اس کے علاوہ بقیہ تقریباً 5700 آیات وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے موعظت، حکمت، قصص، یعنی اس نوعیت کی چیزیں بیان فرمائی ہیں جس پر انسان کو تدبر کرنا ہے، آبزرویشن کرنی ہے، آبزرویشن رکھنی ہے، اس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے. یعنی 500 آیات ایسی ہیں جو علماء کرام کے لیے بس ان سے وہ مسائل مستنبط کریں گے، مسائل نکالیں گے، اشارت النص لیں گے، ظاہر الروایہ لیں گے، دلالت النص لیں گے، یا جو بھی اس طرح کی لیں گے وہ علماء کرام کے لیے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم سب کے لیے، لیکن علماء کرام اس سے مسائل استنباط کریں گے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں، حالانکہ ہے تو 5 نمازیں، اب دن کے 2 اطراف، زلفا من اللیل جو رات کے ایک حصے میں 3 نمازیں ہوگی. اب اس سے مسائل علماء کرام مستنبط کریں گے. لیکن بقیہ 5700 آیات وہ ہیں جس میں اس نوعیت کی باتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں تاکہ مسلمان اس کے اوپر آبزرویشن کریں. آج کفار کی جو ترقی کا راز ہے وہ آبزرویشن رکھتے ہیں، اور ہم صرف آبزرویشن انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کے اوپر رکھتے ہیں یا جہاں سے پیسے ملتے ہیں ان چیزوں پہ ہماری آبزرویشن ہے. اس کے علاوہ دین کا کوئی حلقہ ہے، دین کی کوئی مجلس ہے، دین کا کوئی نام ہے، اللہ کا نام لینا، سیکھنا، اس کے اوپر ہمارا کوئی دھیان نہیں رہا. حالانکہ قرآن مجید کی 5700 سے زیادہ آیات، بعض حضرت نے کہا نہیں 6666 آیات ہیں، بعض حضرت کا 6242 آیات، 2252 آیات، یعنی مختلف اقوال ہیں. پر جتنی بھی آیات ہیں 5500 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جس میں عام انسان کو اللہ نے متوجہ فرمایا. چنانچہ یہ آیات ایسی ہیں جو منہ کھول کے بدانی کہ دیکھو مجھے، الم ترى، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، ان اللہ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے، یسبح له من فی السماوات والارض،
کہ اسی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، جو کوئی بھی چیز زمینوں میں ہے چاہے وہ آسمانوں میں ہے، آسمانوں کا ہمیں نہیں پتا، لیکن زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک بزرگ نے یہ آیت پڑھی تو اللہ سے دعا کی، اللہ جی یہ جب تسبیح بیان کرتی ہیں یہ سب چیزیں، تو اللہ جی آپ تھوڑی دیر کے لیے میری سماعت سے پردہ ہٹا دیجئے۔ ہر انسان کی سماعت کے اوپر پردہ ہے، انسان جو ہے وہ صفر ہاریزونٹل سے لے کے 99.999 ہاریزونٹل تک کی آواز سن سکتا ہے۔ ہاریزونٹل اس کے کہتے ہیں جیسے یہ پیک بنتا ہے، پھر نیچے پیک، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، یہ گراف بنتا ہے، آواز کا گراف بنتا ہے۔ تو یہ 99 ہاریزونٹل تک انسان سن سکتا ہے، اس سے اوپر انسان سن نہیں سکتا، وہ کتنی بھی اونچی آواز ہو انسان اس کو سن نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی سماعت ہمارے کانوں تک پہنچائی نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے کانوں سے پردہ ہٹائیے۔ جب کانوں سے پردہ ہٹایا لگے کہ وہ اتنی کثرت سے دعا تھی کہ پتھر بھی دعا کر رہے ہیں، مٹی بھی دعا کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز کو، ہر ایک اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تسبیحات کر رہے تھے، قریب تھا کہ میں بہرا ہو جاتا کہ اللہ نے میرا پردہ دوبارہ گرا دیا کہ میں دوسری چیزیں کی آواز سننے سے، پانی کے اندر کیا آواز آتی، ہوا کون سا اللہ کا ذکر کر۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو یہ ذکر کرتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ ذکر ہوتا ہے، جب روشنی پھیلتی ہے تو یہ ذکر ہوتا ہے، جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو یہ ذکر ہوتا ہے چیزیں۔ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر خاص طور والطیر، اور پرندے بھی اللہ کا ذکر، صافات، جب وہ پر پھیلا کے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لو، یہ بات سن لو کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ درخت کے ایک ایک پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس وقت وہ اپنا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس وقت وہ خشک ہو کے گر جاتا ہے۔ وہ درخت خشک ہو جاتا ہے جس کے پتے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھی ایک دفعہ سفر پہ گئے، کہنے لگے بھائی سارے اعمال تو کرنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن ذکر مجھ سے نہیں کرنے ہوتا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کالام میں گئے ہیں اور آپ نے کہا بھائی مجھے بہت ہی بہترین قسم کا ہوٹل ملا ہے، اتنا بہترین کمرہ ہے جس میں مجھے ویو بہت ہی کلیئر نظر آتا ہے، بادل میری کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہیں، اور اتنا اچھا گرم باتھ ٹب والا واش روم مجھے ملا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اندر جو ہے وہ سندل کی لکڑی جلائی جاتی ہے جس سے خوشبو سے بھر جاتی ہے، ایسی مچھلی ملتی ہے، یہ سب ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دروازے کی چابی نہیں دیتے۔ ہوٹل تو مجھے مل گیا لیکن لوگ دروازے کی چابی نہیں دیتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ذکر اللہ تو تمام اعمال کی چابی ہے، تمام اعمال کی چابی ہے، جس کا اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا میرا ذکر کر رہی ہے، اے انسان تم نہیں کر رہے۔ انہیں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایک شکوہ بھی ہے، ایک دلیل بھی ہے کہ ہر کوئی میرا ذکر، بے جان جاندار ہر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے تو کہتے تھے 3 قسم کے حیوان ہیں، ایک حیوان ناطق جیسے کہ انسان، اور دوسرے حیوانات جیسے کہ جانور ہیں، تیسرے جاندار جیسے کہ پودے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جاندار نہیں۔ عرض سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ پتھروں میں بھی ایک قسم کی جان ہوتی ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا کہ ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون۔ یہ یعنی ہر چیز میں اللہ نے ایک جان رکھی ہے، ایک زندگی رکھی ہے۔ تو یہ علم ترى فرمایا کل قد علم صلاته وتسبيحه، ہر جاندار، ہر بے جان اپنی تسبیح بھی جانتا ہے، ہر جاندار ہر بے جان اپنی نماز پڑھنا بھی جانتا ہے۔ ان کی نماز اپنی طرز کی ہے، ہماری نماز اپنی طرز کی ہے۔ نماز سے مراد اگر نماز لیں تو وہ نماز ہے، ورنہ نماز سے مراد عبادت لیں تو ان کی عبادت اور طرز کی ہے، ہماری عبادت اور طرز کی ہے۔ پرندوں کی عبادت اور طرز کی ہے، پودوں کی عبادت اور طرز کی ہے۔ یعنی ہر پرندہ ہر پودا اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر پرندہ ہر جاندار اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو کسی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکی، چھلانگ لگا کے پیچھے ہٹی، جیسے کہ جانور سانپ کو دیکھ کے، جیسے گھوڑا ہے یا گائے ہے وہ سانپ کو دیکھ کے بدکتا ہے، کودتا ہے، تو ایسے وہ کودی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا، وما يعذبان فی کبیر، ان کو کسی کبیرہ گناہ کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اس وجہ سے یستنزہ من البول، یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی جانور بھی اس عذاب کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ہر چیز محسوس کرتی، تو ہر چیز میں اپنی جان ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح سکھائی ہوتی ہے۔ یہ نماز و تسبیح تو ہم نہیں سمجھ سکتے، البتہ ان کے جو معاملات ہیں وہ آج دنیا جانتی ہے کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ جیسے ایل نامی ایک مچھلی ہے، یہ ایل نامی مچھلی پوری دنیا کے سمندروں میں پائی جاتی ہے، اور ساری دنیا کے سمندر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، کسی نہ کسی درجے میں آپس میں ملتے ہیں۔ تو یہ جیسے بحیرہ ہند ہے، بحیرہ ہند ہمارا بحیرہ عرب ہے، بحر ہند کا حصہ ہے، تو یہ بحیرہ عرب کے اندر جو مچھلی ایل ہوتی ہے، یہ ایل مچھلی یہاں پہ تو ہے لیکن اس کے انڈے یہاں پر نہیں ہوتے، اس کو اپنے انڈے دینے کے لیے خاص قسم کے گرم پانی چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ہے برموڈا جا کے یہ انڈے دیتی ہے، اور انڈے دینے کے بعد یہ مر جاتی ہے یا واپس آ جاتی ہے۔ جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو بحیرہ عرب کی جو ایل کا انڈا ہے اس سے نکلنے والا بچہ بحیرہ عرب ہی آئے گا، وہ کبھی امریکہ اور بحر الکاہل نہیں جائے گا، برموڈا سے نکل کے وہ بحر الکاہل یا بحر اوقیانوس کی طرف یا ٹھنڈے پانیوں کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اسی جگہ پر آئے گا۔ یہ آج تک کا مشاہدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر جانور کو اس کا طریقہ، اس کا راستہ سکھایا ہوا ہے۔ جانوروں کو اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو جس نے جہاز پہ سفر کیا تو دیکھتے ہیں کہ جو سمندر ہے ہر جگہ سے بہت چوڑا ہے، لیکن پرندے اس جگہ سے سمندر کو کراس کرتے ہیں جس جگہ سے سمندر سب سے کم چوڑا ہے۔ یہ جغرافیہ ان کو کس نے پڑھایا؟ تو کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ، ہر جاندار اور جمادات بھی اپنا تسبیح اور اپنا ذکر سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک چیز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ اس زمانے میں ظاہر بات ہے درختوں کے نیچے قیام کرتے یا سرائے میں قیام کرتے، تو وہاں بیٹھ کے تلاوت کی، تلاوت کر کے سو گئے۔ تو خواب میں ایک خاتون آئی اور خاتون نے آ کے کہا کہ شاہ ولی اللہ تیرا بہت جزاک اللہ۔ کہا بہن جی آپ میرا جزاک اللہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا جس جگہ تم سوئے ہوئے ہو نا یہاں پر میری قبر تھی، وہ قبر اب زمین کے برابر ہوگی، زمانہ ہو گیا میں نے قرآن کی تلاوت سنے ہوئے، آج تم یہاں پہ بیٹھے ہو، تم نے تلاوت کی تو مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے بڑی لذت ملی کہ میں نے زمانے کے بعد آج قرآن سنا ہے، میں اس قبر میں موجود ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک زندگی دی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، چنانچہ اللہ نے خود کل قد علم صلاتہ تسبیح بتانے کا مقصد یہ ہے جب اللہ کی ہر مخلوق، یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ چونٹی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لوہے سے بنا ہوا کیل بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ایک شٹرنگ کی لکڑی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ مٹی کے اڑنے والا ذرہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو ہم کیوں اللہ کی تسبیح سے غافل ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی